ہیں اور پی ٹی آئی کے ممبر ہیں، اور یہ ایک سمپل بات ہے جو کہ سیاسی پارٹیوں میں ہوتی ہے، اور کسی کو بھی گرین کارڈ لائٹ نہ کم ملی نہ زیادہ ملے ہے۔ میں کیونکہ میرا خیال ہے جتنے بھی لوگ ہیں، میں نے اس طرح ان لوگوں کے ساتھ کام نہیں کیا تھا۔ آئی ایم ویری تھینکفل ٹو محسن بھائی اینڈ عاطف بھائی کہ انہوں نے سم ہاؤ کہ جو لوگ کام کرنا چاہتے تھے اور ان کو اکٹھا کیا ہے، اور میرے بارے میں میرا خیال ہے کہ جو لوگ مجھے جانتے ہیں بڑے وثوق کے ساتھ کرتے ہیں، کہہ سکتے ہیں کہ مجھے صرف کام کرنے والوں سے اور کام سے دلچسپی ہوتی ہے۔ یہ جو خوبصورتی کاغذی پھول جو نہیں ہے، مجھے ان میں کوئی دلچسپی نہیں ہوتی۔ تو یہ ہے کہ یہ کیونکہ وقت کے ساتھ جب آپ ملتے ہیں بیٹھتے ہیں چیزیں ڈیولپ ہوتی ہیں، تو یہ جو آپ سوال کر رہے ہیں اس کا ہم تو بہت ننھی منی سی ہماری عمر ہے، چھوٹی سی ڈنمارک میں، تو ہم اس طرح کے سوالات کا فی الوقت جواب عجیب اس کا کوئی جواب ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ جب آپ میوچل انڈرسٹینڈنگ پیدا کریں گے، آپ کے ویژنز کیا ہیں، آپ نے چیزوں کو ڈیولپ کیسے کرنا ہے، تبھی آپ کی بات کا جواب دیا جا سکتا ہے۔ یہاں پہ کسی اور نے پوچھا تھا کہ ہم آپ کو کیوں ووٹ دیں۔ جی ہاں، اس طرف آپ نے بڑا دلچسپ سوال کیا ہے، کیونکہ اس حقیقت سے ہم انکار نہیں کر سکتے کہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ پاکستان کی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ تو جب ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں، میں نے یہ بھی سنا ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں کو تو سیاست کا پتہ نہیں ہے، دیکھیں ہم سب میں بھی ہمارا جسم ڈنمارک میں ہے، ہمارا دل، ہمارے دل کی دھڑکن جو نہیں ہے وہ ہماری جو ہے وطن کی دھرتی پہ ہے، ہم اپنے خاندانوں سے جڑے ہوئے ہیں، ہم وہاں پہ جو ہیں پیسے بھیجتے ہیں، اخراجات چیزوں کے اٹھاتے ہیں، تو ہمارے پاس اچھا خاصا اثر و رسوخ ہے کہ ہم اپنے خاندانوں کے ذریعے، اپنے جو نیٹ ورکنگ کے ذریعے زیادہ سے زیادہ ووٹ دلوائیں۔ مختلف تنظیموں کے ساتھ وہ کام کرتے ہیں۔ میں ریڈیکل وینچرا کی ممبر خود ہوں، اور کہ آف کورس ہم برج بنائیں گے، جمہوریت کا برج، وہ ہمارے ملک کو جا کے اسٹڈی کریں، ہم ان کے ملک کو کریں، لیکن یہ ویژنز ہیں ہمارے۔ ابھی تو ہم ایک پینل ہے، ابھی تو ہم نے بہت کچھ کرنا ہے، تو ابھی تو آپ کو صرف ایک تعارف کروایا کہ ہم ہیں کون لوگ، ہم کرنا کیا چاہتے ہیں۔ اچھا، میں ایک تھوڑا سا تلخ سوال جو ہے شاید تلخ لگے، کرو بے چینی شک چھوٹا جواب دے دیں کیونکہ بہت سارے لوگوں نے وہ سوال پوچھنے ہوں گے۔ جی پی ٹی آئی کو جب سے یہاں پہ بنی ہے تقریباً میں پہلے دن سے ہی کہیں نہ کہیں ان ٹچ رہتا ہوں، اور ابھی اس پینل کو بھی تقریباً 2 سال یا اتنا ہو گیا ہے، یا آپ کے گروپ کو کیا وجہ ہے کہ آپ لوگوں کا خواتین کے اوپر اعتبار نہیں ہے؟ آپ اکیلی ہی ہمیں نظر آتی ہیں، پی ٹی آئی کا اتنا بڑا گروپ ہے، آپ کی جو پاکستان میں فنکشنز ہوتے ہیں، احتجاج ہوتے ہیں، جلسے جلوس ہوتے ہیں، خواتین کی بہت بڑی تعداد ہے، مگر یہاں پہ نہ آپ کے تنظیمی معاملات میں خواتین اس طرح نظر آتی ہیں، اور نہ آپ لوگوں کے جو ایونٹس ہوتے ہیں اس میں یہ بڑی خوشائن بات ہے کہ آپ جو ہے وہ یہاں پہ نظر آ رہی ہیں، مگر جو ایک میجورٹی ہونی چاہیے، خواتین کی نمائندگی ہونی چاہیے، وہ پچھلے 10-11 سالوں سے کم میں دیکھ رہا ہوں کہ شاید ہی کبھی نظر آئی ہو۔ میرا خیال ہے میں اس کا سب سے بہتر جواب دے سکتی ہوں۔ ڈنمارک کی جتنی بھی تنظیمیں ہیں ان کے اندر خواتین کے ساتھ ایک متعصبی رویہ رکھا جاتا ہے، لائک کائنڈ آف کہ جس طرح نہ تو خواتین سوچ سکتی ہیں نہ بول سکتی ہیں، اور میری یہی بحث مباحثہ دوسرے لوگوں سے بھی چلتی رہی ہے ہمیشہ کہ خواتین پینل کا حصہ کیوں نہیں ہوں۔ میں الحمدللہ میں موجود ہوں، اور انشاءاللہ تعالی آنے والے وقت میں آپ کو اور بھی خواتین نظر آئیں گی، کیونکہ یہ ایک چپتا ہوا سوال ہے کہ میرے علاوہ اور خواتین کیوں نہیں آنا چاہتی۔ یہ سوال مردوں کی طرف جاتا ہے، کیا ایسی وجوہات ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے، جیسے آپ نے آخری بتا بھی دی ہے، جی، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ خود جانتے ہیں، آپ بھی ماشاءاللہ پاکستان سے ہی آئے ہوئے ہیں، آپ خود جانتے ہیں کہ ہماری جو خواتین ہیں دے آر بٹ ریلیکٹنٹ ٹو کم ان فرنٹ آف دا لائن۔ یہ ایک مین وجہ ہے، کام کرنا بھی چاہتی ہیں، یہ رابطہ بھی کر رہی ہیں، لیکن جس طرح ماشاءاللہ یہ آ کے ہمارے دوران بیٹھی ہیں اور فرنٹ لائن پہ بات کر رہی ہیں، آپ خود سارے جانتے ہیں، مجھے تو ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں، ہماری خواتین اس معاملے میں تھوڑا سا ریلیکٹنٹ ہے، یہ نہیں کہ ان میں ٹیلنٹ کی کمی ہے یا ہم ان کو لینا نہیں چاہتے، وی آر ٹرائنگ آور بیسٹ، اور اس میں پھر اب یہی ہے ڈیسیجن کہ ٹھیک ہے لبنہ باجی اس چیز کو لیڈ کریں گی، اور ہم یہ بات یاد رکھیں کہ یہ بہت مشکل ہے علی جوید صاحب، مطلب یہ کہ آپ کو خواتین کو فرنٹ لائن پہ لے کے آنا بہت مشکل ہے، ایسی خواتین ڈھونڈنا بہت مشکل ہے۔ تو یہ سوال لے لیں کہ مطلب آپ سے بھی سوال ہے کہ یہاں پی ٹی آئی جو آپ تو پی ٹی آئی میں الیکشن انٹرا پارٹی الیکشن نہیں ہو رہے،
ابھی افیشیلی کون سی پارٹی جو ہے, کیا ابھی تک اسی طرح کا جو پینل ہے کہ جو کو پریزیڈنٹ کہہ سکتا ہے یا کہ باقی سارے کہہ سکیں؟ جی میں اس کا جواب دوں گا. جی دیجیے. باڈیز ساری یورپ کی ڈیزالو ہو چکی ہیں, ٹھیک ہے جی. اب کوئی پریزیڈنٹ نہیں ہے. الیکشن بھی اناؤنس ہو گئے تھے اور جو کہ بعد میں الیکشن کینسل ہو گئے کہ جو جس طرح پاکستان میں حالات چل رہے ہیں. پھر انہوں نے جو اپنے ہم نے دیکھا ہے کہ دوسرا پینل ابھی کہہ رہا ہے, جو سیدھی بات ہے کہ ہم ابھی بھی پریزیڈنٹ ہیں, ہم ابھی بھی اسپوکس مین ہیں. کوئی آفیشیل نوٹیفیکیشن نہیں آیا, کوئی کہیں نہیں. آپ نے جدھر بھی دیکھ سکتے ہیں insaf.pk پہ جا کے دیکھ لیں, یہاں کوئی کسی بھی سوشل میڈیا پہ کوئی ادھر نہیں آیا. انہوں نے خود ادھر سے ان کے ایک کون عامر صاحب ڈپٹی سیکرٹری, انہوں نے ٹیلی فون کر کے, ہمیں بھی ٹیلی فون سے ان سے بات ہوئی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ ہم ان کو ابھی ہماری جو ادھر خان صاحب نے جو کال دی تھی اس وقت حقیقی ذاتی کی, تو یورپ میں باڈیز ایکٹیو نہیں ہو رہی تھی. تو انہوں نے ایک جیسے کہتے ہیں کہ ان کو ویسے نوٹیفیکیشن کے بغیر کہا جی آپ دوبارہ رسپانسبلٹیز لیں, اور یہ انہوں نے ہم سے بات کی تھی کہ آپ ان کو مانیں گے. ہم نے کہا جی ہم نہیں مانیں گے نہ, اگر آپ نوٹیفیکیشن جاری کرتے ہیں تو ہم مان لیں گے, تو نہیں یہاں پھر آپ مل کے کام کریں. انہوں نے جب ہماری آخری دفعہ بات ہوئی تھی کہ اب ہم حقیقی ذاتی کی کال دینے لگے ہیں تو آپ مل کے کام کریں, ہم نے جس پہ ایگری کیا. تو بعد میں پتہ لگا جی وہ خود ہی انہوں نے اپنا نوٹیفیکیشن بنوا لیا ان سے. یہ نوٹیفیکیشن کا مطلب ہے فیس بک پہ ایک تحریر چڑھائی ہے عمر امان کی طرف سے, انہوں نے لکھا ہے. تو بعد میں میری ان سے ڈاکٹر عبداللہ ریاض سے بات ہوئی تھی تو اس کی وہ بھی اس کی وضاحت نہیں کر سکے. جب ممبرشپ سر جو بائی لاز میں لکھا ہوا ہے, جب ممبرشپ اناؤنس ہو جائے نا, ٹھیک ہے, کیونکہ یہ کلاس, کیونکہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو جتنی بھی یورپ میں پینلز ہیں نا, ہر ملک میں 3-3 4-4 پینلز ہیں, ٹھیک ہے. جب یہ ڈیمونسٹریشن حقیقی آزادی کے لیے کرنی تھی تو کوئی بھی جو رسپانسبل نہیں لے رہا تھا کہ کون لیڈ کرے گا اس کو, ٹھیک ہے. پھر انہوں نے اس میں جو عمر رحمان ہے انہوں نے ڈاکٹر ریاض سے بات کی, کیونکہ یہ سچویشن آ رہی ہے کوئی وہ رسپانسبلٹی نہیں لے رہا, جگاڑ نکال رہا ہے. ہاں کیا, لیکن یہ ایک آفیشیل وہ اس لیے نہیں ہو سکتا کیونکہ بائی لاز میں چینجنگ کرنے کے لیے پوری کور کمیٹی جب تک عمران خان صاحب نہ بیٹھیں, اس کو جو ہے گو کینٹ نہ اس کو آتھرائز نہ کریں, تو وہ اس کے اندر نہیں آ سکتا. تو انہوں نے کہا فار دا ٹائم بینگ اس کو چلنے دیں جب تک ہم جیسے ہی ممبرشپ اناؤنس دوبارہ ہو, کیونکہ ابھی انہوں نے ہولڈ ڈاؤن کیا ہوا ہے, جیسے ہی اناؤنس ہوگا تو وہ اس لیے وہ نوٹیفیکیشن آفیشیلی دے نہیں سکتے تھے کیونکہ پھر وہ کانٹراڈکٹ ہو جانی تھی چیز اس کے ساتھ. ایک وقت تھا کہ جب آپ کا جو جتنا یہ انٹرا الیکشنز ہیں یہ بڑے کنٹروورشل ہوتے ہیں, تو اس میں کچھ بہتری کا مقام ہے, کیونکہ جب اینڈ رزلٹ جو نکلتا تھا تو کافی سارے لوگ جو ہیں وہ اس سے انسیٹسفائی کرتے ہیں. تو اس کے بارے میں کچھ بہتری آ رہی ہے, اس کے بارے میں کیا کہیں؟ انشاءاللہ جو ابھی نیکسٹ کمنگ الیکشن ہوگا, کیونکہ جو لاسٹ جو ایکسپیرینسز جو ہوئے ڈفرینٹ ہوتے ہیں, کیونکہ ووٹنگ کا پروسیس ہوتا ہے, کیونکہ ایس ایم ایس پہ ہوتی ہے, کیونکہ سم ٹائمز لاسٹ ٹائم کافی ٹائم وہ جو ہے وہ جو ایس ایم ایس آ نہیں رہی تھی لوگوں کو, کیونکہ کسی کو ریسیو ہو رہی تھی, کسی اس سے کافی پرابلمس ہوئے تھے, کیونکہ بیچ میں آ کے 5-6 گھنٹے بعد پھر نمبر چینج انہوں نے کیے کہ جی آپ لنڈن کے جن کے جو ہے, کیونکہ وہ بہت مشکل ہوتا ہے. آپ دیکھیں نا اگر 3500 ممبرس تھے, ٹھیک ہے, اور ایک ہفتہ وہ پہلے اناؤنس کرتے ہیں کہ اس نمبر پہ آپ نے ووٹنگ کرنی ہے, جتنے پینلز کھڑے ہوتے ہیں وہ تو اپنے لوگوں کو بتا دیتے ہیں کہ ایک ہفتے سے ان کو فورس کرتے ہیں, اس میں لیڈیز بھی ہوتی ہیں. اگر 3500 ہیں منیمم تقریباً 1200 کے پاس اس میں لیڈیز بھی تھیں, ٹھیک ہے, اور وہ عام دن میں ہمیشہ الیکشن ہوتا ہے, ورکنگ ڈے ہوتا ہے, وہ ایسا ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ورکنگ ڈے ہو, تو اس میں جو ہے انشاءاللہ اب ان کو ہم نے جو ہے ایک سجیشنز دے رہے ہیں کہ جو لاسٹ ٹائم جو پرابلمز اس طرح ٹیکنیکل آ رہے تھے اس کو آپ نے بہتر کرنا ہے. بہرحال جی بڑا اچھا لگا کہ آپ نے جمہوری طریقہ اپنایا. پہلی دفعہ ڈنمارک میں جو ہے وہ آپ لوگ میڈیا کے سامنے بیٹھے ہیں, میڈیا کے سوالوں کے جواب دے رہے ہیں,
तो आपके टीम के कप्तान को अप्रिशिएट करते हैं, बल्कि सारी टीम को अप्रिशिएट करते हैं। थैंक यू टीका वगैरह जब आप आदमी के सामने आएंगे, लोगों के दिलों में जो बातें होती हैं वो सारी बातें करते हैं, फिर बंदे को तकलीफ भी नहीं होती। पर जब आप दूर से सुनता है तो कहते हैं जी शायद हमारी मुखालफत हो रही है। तो ये आपने अच्छा जमहूरी टीका किया है, तो आज मीडिया सारा आपके साथ। ये इसीलिए आने के लिए इकट्ठा किया है कि आप लोग सवाल जो आप कर सकते हैं, आप लोगों को पता चाहे, उधर से सुने। सब बेहतर यही है कि आप फेस टू फेस बात करें। मैंने पहला सवाल भी किया था, आखिरी भी मैं ही करता हूँ फिर मेरे ख्याल से कि ये आखिरी शायद मेरा है। चलिए चलें इसी पे मुकाबला। अभी है। यूरोप आप बात करें यूरोप की, पिछली दफ़ा भी ये मामला हुए जिसका भी आमिर ने इशारा भी दिया कि आखिरी टाइम पे इन्फ्लुएंस डाल के कुछ जो भी कंट्रोवर्सी है कि डिले कर दिया, नंबर चेंज हो गया। आप क्यों नहीं इंग्लैंड से जान छुड़वाते? आपका इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं, अगर डेनमार्क का नहीं हो सकता तो स्कैंडिनेविया में क्यों नहीं एक आपका इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन बन सकता, जो यहाँ पे कोई जिनके ऊपर सबको एतबार हो आपकी पूरी पीटीआई को जो स्कैंडिनेविया की है, ताकि जो रिजल्ट्स हैं, जो चीज़ें यहाँ पे हैं वो यहीं पे हो, बजाय इसके कि इलेक्शन यूरोप के हो रहे हैं मगर जो कंट्रोल इंग्लैंड से हो रहा है और वहाँ से हदायत पाकिस्तान से जा रही हैं। तो मेरे ख्याल से ये आपका बड़ा अली का मतलब है कि रिमोट कंट्रोल से अपना कंट्रोल। जी अली भाई, आपका जेन्युइन सवाल है और यकीन करें काफ़ी इस तरह पे हमारी टीम में जब बैठती हैं तो इस तरह प्लस माइनस पॉइंट सारे डिस्कस होते हैं। ठीक है, मसला ये है कि सर हम एक तो अपनी जो OIC के रूल बने हैं वो भी देखें, खान साहब उसके ऊपर होंगे किसी न किसी वजह से। ठीक है, हम बगावत तो नहीं कर सकते, अपने जो पॉइंट्स हैं खान साहब या उन तक पहुंचा सकते हैं, और हम उनसे किस तरह पहुंचा सकते हैं, OIC के थ्रू पहुंचा सकते हैं। हमने भी कई दफ़ा सोचा कि हम एक स्कैंडिनेविया की अलहदा बॉडी बनाएं, अलहदा एक चैप्टर बनाएं। ठीक है, और हमारी तीनों जो बॉडीज़ हैं हम आपस में इन टच भी हैं, तो काफ़ी हम एक दफ़े से वो क्या नाम है पॉइंट शेयर भी करते हैं जो पीछे भी जाते हैं, पर हर एक चीज़ डेमोक्रेटिक तरीके से होता है। हमने इस तरह काफ़ी जब बैठते हैं तो प्लस माइनस हम डिस्कस करके ये सारे पॉइंट्स हम आगे भी पहुँचाते हैं। जी, आज की इस मीटिंग का मकसद ये था कि आपसे इंट्रोडक्शन हो, आप लोगों से इंटरेक्शन हो, PTI यूनाइटेड पैनल जो है उसको हम आपको इंट्रोड्यूस करें। अगर आप देखें तो हकीकी मायनों में इस वक्त पूरे डेनमार्क PTI में सिर्फ एक ही पैनल है, वो है PTI यूनाइटेड पैनल। दूसरे पैनल्स जो हैं वो अभी इन मेकिंग हैं, वो जब अपना क्या कहते हैं पैनल रिलीज़ करेंगे तो तब वो सामने आएंगे। ये अच्छा जवाब दिया। जी हाँ, बाकी एज ए टीम हम लोग जितने भी हैं, आज से तकरीबन 14-15 साल कबल हम 2-3 भाई लोग हम लोगों ने PTI डेनमार्क ज्वाइन किया। उस वक्त PTI डेनमार्क के तकरीबन 4-5 ही मेंबर्स थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता लोग आते गए, कारवां बनता गया, और हम में से जितने भी हैं हम सारे एक दूसरे के साथ तकरीबन पहले भी काम कर चुके हैं। और जहाँ पर आप नेक नीयती से काम कर रहे हों, एक अच्छे कॉज के लिए काम कर रहे हों और आपके मिजाज मिलते हों, वहाँ पे चाहे 1 से 2 से 3 पैनल बन जाए, आके आप एक टीम दोबारा बनते हैं। जैसे कि आप अभी आप देख सकते हैं इस वक्त जो टीम बैठी है, हम पहले इकट्ठे काम करते रहे और अब जो है अब यूनाइटेड पैनल बना है। इंशाल्लाह खान साहब के विजन पर और अपने पाकिस्तान के लिए और अपनी कम्युनिटी के लिए हम मिलकर काम करेंगे। और जैसे आपके सामने है कि पिछले 6-7 महीनों में जो पाकिस्तान की हालत हुई, जिसका पाकिस्तान का दिवालिया निकला, वो आप सबके सामने है। उससे 6-7 महीने कबल जब PTI की गवर्नमेंट थी, खान साहब इक़्तिदार में थे मगर उनके हाथ में 70% फैसले उनके हाथ में नहीं थे। अब जाके हम चाहते हैं कि हकीकी आज़ादी जो है वो पाकिस्तान को मिले, फॉरेन पॉलिसी हमारी हो, हम किसी की ग़ुलामी ना करें, हम लोग अपने फ़ैसले ख़ुद करें। और इस चीज़ के लिए हम सब मिलकर यहाँ पर अब PTI को भी सपोर्ट करें, खान साहब को भी सपोर्ट करें और कोशिश करें कि खान साहब इंशाल्लाह 2/3 से नहीं 3/4 से यानी कि क्लीन स्वीप करके आएँ इंशाल्लाह। और इस चीज़ के लिए हम सब मेहनत कर रहे हैं, एज अ टीम मेहनत कर रहे हैं। और आप लोग एज अ मीडिया, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने हमेशा हमारा साथ दिया और उम्मीद करते हैं आप हमेशा आइंदा भी हमारा साथ देते रहेंगे। जी, मौजूदा हुकूमत जो है वो किसी के कहने पे आई है, जो किसी के कहने पे आते हैं उसके पास 0% इख्तियार नहीं होता। और जिस तरीके से आई है ये हम सब जानते हैं, ये हम सब जानते हैं।
جی مظلوم نہیں جناب, اگر نیت صاف ہو, ارادہ نیک ہو اور مضبوط قدم ہو تو پھر بندہ مظلوم نہیں ہوتا. کچھ عرصے کے لیے وہ کہتے ہیں شیر ایک قدم پیچھے ہوتا ہے, پھر اس کے بعد دوبارہ وار کرتا ہے. اور یہ ہم سے پی ٹی آئی کی بات نہیں کر رہے, ہم پوری پاکستانی قوم کی بات کر رہے ہیں. ابھی قوم دیکھ رہی ہے. جمہوریت پسند ہے, دیکھیں 13 جماعتیں ایک جگہ اکٹھی ہو گئی. جمہوریت جی جمہوریت میں اور غلامی میں فرق ہوتا ہے, ٹھیک ہے جی, جمہوریت میں اور غلامی میں فرق ہوتا ہے. کسی کے کہنے پر آنا اور ان کے اشاروں پر کام کرنا یہ جمہوریت نہیں. اب دیکھیں اقتدار سے ہٹا دیا گیا, 7 مہینے سے 8 مہینے سے ہم پیچھے بیٹھے ہیں, خان صاحب ہیں, مگر موسٹ پاپولر بندہ کون ہے جی ان پولیٹکس؟ عمران خان صاحب. کیوں؟ کہ وہ نیک نیتی سے اپنے ملک کے لیے کام کر رہے ہیں, اور زخمی حالت میں بھی وہ کچھ کر رہے ہیں جو لندن میں بیٹھے ابھی تک واپس نہیں آئے, وہ نہیں کر سکے. ٹھیک ہے نا جی, یہ اور وہ لوگ پی ڈی ایم کو لیڈ کر رہے ہیں, وہ لوگ پی ڈی ایم کو لیڈ کر رہے ہیں. آپ دیکھیں آپ کے پاس ایک بڑی اپرچونٹی ہے, بلکہ ایڈوانٹیج ہے باقی پارٹیوں کے نسبت, کہ آپ کے جو بھی کوئی گروپ بنتا ہے وہ کوئی دوسرا لیڈر نہیں بناتا, آپ کے سارے لوگ ایک ہی لیڈر کو مانتے ہیں. دیکھیے جی, لیڈر وہی ہوتا ہے جو پورے ٹیم کو لے کر چلے, پوری قوم کو لے کر چلے. اس وقت خان صاحب پوری قوم کو لے کر چل رہے ہیں, لٹرلی 22 کروڑ عوام کو لے کر چل رہے ہیں, اور 22 کروڑ عوام ان پہ بلیو کر رہی ہے. آپ مجھے بتائیں, یہ جو آپ کہتے ہیں 13 پارٹیز کا جو پی ڈی ایم بنا ہے, اس میں سے کسی ایک لیڈر کو کوئی اچھے الفاظ سے بھی یاد کرتا ہے؟ نہیں نا, کیونکہ ان میں لیڈر نہیں ہے. لیڈر ایک ہی ہوتا ہے, مگر وہ سب کو ساتھ لے کر چلتا ہے, پھر جا کے کامیابی نصیب ہوتی ہے. دیکھیں 22 کروڑ میں دیکھیں کاؤنٹ کیا جاتا ہے جمہوریت میں, جتنے پارٹی کو ووٹ پڑے ہوتے ہیں اتنے لوگ اس کے ساتھ ہوتے ہیں. ساری پارٹی کا 22 کروڑ ہمارے ساتھ ہے. یہ تو آپ نے بھی جی باجوہ صاحب ہمارے باجوہ صاحب اب آپ کو دیں گے. ابھی 2 اسپوک پرسن ہیں, تو آپ کا یہ حال کر دیا. اب صحیح جٹ کے بندے ڈالے ہم نے آپ کے لیے. ابھی 1 گھنٹہ ہمارے لیے, ہم پورا سال لیں گے. ٹھیک ہے سر, تو ہاں بات یہ والی ہے کہ آپ آئیں, آپ کے دل میں جو سوالات ہیں وہ کریں, ہم اسی لیے موجود ہیں کہ کوئی آپ کے اوپر لمیٹیشن نہیں. دوسری بات جو کہ راجہ صاحب نے سوال کیا ہے 22 کروڑ عوام کا, تو اس کی مثال ہم اب یہاں سے دے دیتے ہیں کہ ہماری ایک ایگزیکٹو ہے, جس کے اندر یہ جو ہمارا جو پینل ہے نا, اس کی خوبی کیا ہے کہ ہم نے ایک ایگزیکٹو دی ہوئی ہے, اور میں ایک ایگزیکٹو ممبر ہوں. مجھے اپنے کپتان سے اختلاف کرنے کا اتنا ہی حق ہے, یعنی کہ میری اور اس کی رائے برابر ہے, ہم نے جمہوری فیصلہ کرنا ہے. تو میں بھی اپنی طرح سے جو کہ خان کے اندر, اپنے عمران خان کے اندر, پی ٹی آئی کے منشور کے اندر خود ایک لیڈر ہوں, صحیح ہے, ایز اے ایگزیکٹو ممبر. اور خان صاحب کو بھی پاکستان کی عوام اسی لیے محبت کر رہی ہے کہ انہوں نے یہ خواب دکھایا, یا اس کے اوپر عمل ہو کے بھی دکھایا کہ انہوں نے پاکستان کے ایک عام شہری کو لیڈر بنانا ہے, اور یہی وہ وجہ ہے کہ پاکستانی عوام ان کے پیچھے ہے. باقی 8 مہینوں میں جو ہوا, ہم نے دیکھا کہ جو ہوتا ہے نا جمہوری لیڈر ہم جسے کہتے ہیں, جسے فیس ہوتے ہیں, اس کے پاس اختیارات کتنے ہوتے ہیں, لیکن وہ جتنے لمیٹڈ اختیارات تھے اس نے اپنی ذات کے لیے استعمال نہیں کیے, بلکہ اس نے عوام کے لیے استعمال کیے. صحت کارڈ دیا ہے تو عوام کو دیا ہے, یعنی کہ جتنے لمیٹڈ ریسورسز تھے انہوں نے شروع کیے ہیں نچلے طبقے سے. باقی جو اس سے پہلے عوامی یا جمہوری لیڈر آتے رہے ہیں وہ اصل میں اوپر سے آتے رہے ہیں. کس کا جی؟ اوورسیز کو دیکھو جی, میں اسی کا سوال کا جواب, آپ نے پہلے بھی یہ سوال کیا, اس کا جواب سر یہ والا ہے کہ خان صاحب کا ویژن یہ ہے کہ ہم نے تمام اوورسیز کو اختیار دینا ہے. ایک عام بندے کو ووٹ کا ہی حق ہوتا ہے نا, ووٹ کا حق دے دیا. دوسرا اس کے علاوہ مطلب ہے کہ پوری جو ہماری پرابلمز ہیں ان کو بھی وہ خود سالو کر لیں گے. ایک لوگ آئے, انہیں پتہ چل گیا تھا کہ جب ہم ان کو بجائے اس کے کہ ہم ان میں سے کوئی ایک نمائندہ چنیں, کیوں نہ ان سب کو ووٹر بنا دیں. جب یہ ووٹر بن جائیں گے تو قطرہ قطرہ مل کے دریا بن جائے گا. یہ سب سے ان کی بڑی خوبی تھی, بجائے ایک چودھری ایک ملک سے چننے کی بجائے انہوں نے ہر ووٹر کو برابر کیا. صحیح ہے. اب جو دوسرے آئے تھے انہیں تو پتا تھا کہ اگر ہر ووٹر برابر ہو گیا تو پھر ہماری کون سنے گا, ہم کس کو پیسے دیں گے, ہم کس کو عہدے کا لالچ دے کے اپنا ان سب کو پیچھے لگا لیں گے. تو انہوں نے آ کے یہ ووٹنگ کا رائٹ ہی ختم کر لیا, انہوں نے ووٹنگ کا رائٹ ہی ختم کر دیا. تو اسی وجہ سے تو ہم خان صاحب کو لیڈر مانتے ہیں کہ وہ ایک عام بندے کو لیڈر بناتے ہیں. جی سر, میں نے آپ کو پی ٹی آئی یہ ہے وہ ہے. دیکھیں ہم تبدیلی کی بات کرتے ہیں, ہم آسمان سے نہیں اترے, ہم سارے پاکستانی ہیں, اور ہمارا تعلق بھی اسی 22 کروڑ عوام سے ہے. تو تبدیلی جو ہے وہ ہر لیول پہ ہوتی ہے.
تو ہماری ٹیم ہم ڈنمارک میں تبدیلی لانے کی کوشش کر رہے ہیں اور آپ ہمیں دعائیں دیں کہ ہم اس میں کامیابی حاصل کریں کیونکہ یہ بہت اہم ہوتا ہے کہ کوئی بھی تبدیلی ہو وہ کسی چھوٹے سے جیسا پودا لگاتے ہیں یہ جو ہوا میں تحلیل بڑے بڑے دعوے ہوتے ہیں نا آدمی بڑی شدت سے گرتا ہے اور بہت سخت چوٹ لگتی ہے تو اس چوٹ سے بچنے کے لیے میرا بہت بلیو ہے کہ ہم تھوڑی سی تبدیلی اس میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں جس کی ایک چھوٹی سی کڑی آج کی محفل تھی تو میری ٹیم کی طرف سے میری طرف سے آپ سب کا آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ اور اس کے بعد آپ گپ شپ لگائیں اور کھانا کھائیں تھینک یو تھینک یو یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ میڈیا کو اکٹھا کر کے تو ہم نے جو ہے نا پروگرام کیا آج تک ماشاءاللہ آپ نے بھی بڑے پروگرام کیے ہیں